اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے، کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، ابو سفیان بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے ہیں، اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے، ہاتھ نہیں، زبان، بہت گندی زبان۔ آپ مکے کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے، عسفان پہنچے ہیں، یہ آج کا جو مین روڈ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے، وہ چھوٹا سا شہر ہے۔ تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں، تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر۔ دروازے پر، خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے، جی ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ حاضر ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعات سنائے ہیں، آپ کا ظرف بتایا، آپ کا سینہ بتایا، اب اپنے نبی کی سنو۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملوں گا۔ ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کے، وہ آپ کی نا برائی میں شیر کہتا تھا۔ اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑھ جا اور 4 فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ، اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ وہ 4 فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں، پھر میں سوچوں گا کہ تو نبی ہے کہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا۔ آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے، میں نہیں انہیں ملنا چاہتا، میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تو سناٹا چھا گیا کہ زبان کا گندا بول کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے، اور کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداشت کر لے، اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن زبان کے بول نے تنگ کر دیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے حبیب مجھے پتا ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنگ کر دیتی۔ اللہ حضرت ام سلمہ کا بھلا کرے، اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ کا نے 2 جگہ بہت عظیم کردار ادا کیا، ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کے موقع پر۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے پھوپھی کا بیٹا آیا کھڑا ہے، ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے، آپ معاف کر دیں، آپ تو غیروں کو معاف کرتے ہیں۔ تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھا آنے تو، پھر ان کو آنے کی اجازت دی، ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو بیعت فرمایا، لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا۔ جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول، تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا، اسے میٹھا نہ بنایا، ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ 7 سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے۔ زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو اکٹھا کیا جائے تو اس زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ ایک گندا بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے، اور ایک میٹھا بول مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا، جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی نے مجھے میری بے اکرامی کر، مجھے بے عزت کر دی۔ اور گھروں کی زندگی میں آپ کی یو این او کی تنخواہ سے خوشی نہیں آئے گی، یو این او والوں کو بھاری تنخواہ ملتی، اس سے خوشی نہیں آئے گی۔ کسی کا گھر ہو، کسی مولوی صاحب کا گھر ہو، کسی یو این او والے کا گھر ہو، کسی بادشاہ کا گھر ہو، اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوشی لائے گا، اور کوئی چیز خوشی نہیں لا سکتی۔ شکل صورت بھی کچھ عرصہ چلتی ہے، پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک چیز ہے جو سدا بہار رہتی ہے اور سدا بہار رکھتی ہے، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں، وہ اخلاق ہیں۔ وہ آپ کا درگزر کرنا، آپ کا میٹھا بول بولنا، آپ کا محبت بھرا بول بولنا، آپ کا خطا سے درگزر کرنا، پکڑ دھکڑ طنز تانے، پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی میرے نبی نے کسی کو تانا نہیں دیا، ساری زندگی طنز نہیں کیا، کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز۔ گھروں میں خوشیاں دیکھنی ہے یا غیروں کے ساتھ خوشیاں دیکھنی ہیں، زبان کا بول میٹھا فرما لیں۔ www.darsequran.com